ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ گزشتہ خطبے میں یہ گزارش کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے کل کے لیے کچھ بیچ دو، اپنے کل کی فکر کرو، اپنی عاقبت کے لیے دنیا میں تیاری کرو، اپنے لیے زاد راہ اکٹھا کر لو، جس سفر پر آگے جانا ہے اس سفر کی جو ضروریات ہیں وہ یہیں اپنے لیے مہیا کر لو۔ میں نے ایک گزارش یہ بھی کی تھی کہ ہمارا کل ہماری عاقبت ہے، ہماری آگے کی زندگی ہے، اور وہی حقیقت ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کو زوال نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی یوں ہے جیسے ایک خواب ہے، یعنی دنیا ایک خواب ہے اور آخرت حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوگا جب ہماری یہ کھلی آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ اس وقت ہمیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ اصل زندگی کون سی تھی، اور جو اللہ نے ہمیں دنیا میں مہلت دی تھی اس میں ہم نے کیا کیا۔ گزشتہ خطبے میں نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ کچھ کرنے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے، کچھ جمع کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے اگر کوئی موقع ہے تو وہ دنیا کی زندگی کا موقع ہی ہے، اور یہ موقع ایک ہی بار نصیب ہوگا، ایک ہی بار کسی کو ملے گا۔ جو اس دنیا سے چلا جائے گا پھر کبھی واپس نہیں آئے گا، وہ ہزار بار خواہش کرے کہ اسے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، وہ یہ کر لے گا، وہ کر لے گا، اسے دنیا میں پھر آنا نہیں ہے۔ جو آیا ہے ایک ہی مرتبہ آیا ہے، چاہے اسے چند ساعتیں ملی ہیں، چند سال ملے ہیں، چند عشرے مل گئے ہیں دنیا میں، 20 سال رہا، 40 سال رہا، 50 سال زندہ رہا، 70 سال زندہ رہا، ایک ہی مرتبہ آیا ہے، اپنی زندگی گزار کے چلا جائے گا، پھر اس نے دنیا میں کبھی نہیں آنا۔
سو میرے بھائیوں، یہ ایک ہی موقع ہے، یہی لمحات ہیں، یہی مہلت ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ اپنی عاقبت کے لیے جو جمع کرنا ہے کر لو، اور وہ جو زندگی ہے، اللہ اکبر، اصل وہی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا، یہ تو ایک خواب ہے۔ یہ یوں سمجھ لیں جیسے آدمی خواب میں ہوتا ہے، اور جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو اسے پتہ چلتا ہے نہیں میں تو خواب دیکھ رہا تھا، حقیقت تو اب ہے جب میری آنکھیں کھلی ہیں، اب میں حقیقی دنیا میں ہوں۔ اسی طرح انسان اس دنیا سے جب اس دنیا میں جائے گا، یہ دیکھتی آنکھیں بند ہو جائیں گی، یہ حرکت کرتا جسم ساکت ہو جائے گا، یہ جسم میں دوڑتی روح اس سے نکل جائے گی، یہ جسم مردہ ہو جائے گا، تب لگ پتہ جائے گا، تب حقیقت کھل کے سامنے آئے گی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے مہربانی فرما کر ہمیں قرآن مجید میں یہ باتیں سمجھائی ہیں کہ سمجھ لو، ابھی سمجھ لو، کل تو سمجھ آ ہی جائے گی، ابھی سمجھ لو، کل کے آنے سے پہلے کل کے لیے کچھ جمع کر لو تاکہ تمہیں پچھتانا نہ پڑے، ورنہ جب کل آئے گا، جس غد کی قرآن مجید بات کر رہا ہے، جس کل کی قرآن مجید بات کر رہا ہے، وہ کل جب آئے گا پھر لگ بتا جائے گا۔ میں قرآن مجید کی آیت دیکھ رہا تھا سورہ عنکبوت کی، کہ اللہ نے آخرت کی زندگی کو کیا کہا ہے، لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَهِيَ الْحَيَوَانُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، بے شک آخرت کا گھر، لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وہی اصل زندگی ہے۔ کاش لوگ اس بات کو جان لیں، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لوگ اس بات کو جان لیں، سمجھ لیں، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، البتہ وہی اصل زندگی ہے۔ اور اس کی تفسیر میں لکھا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، الْحَيَوَانُ کیا ہے اس کے معنی، الحیات الدائمہ، الحق لا زوال لها ولا انقضاء بل هي مستمرہ ابد الاباد۔ یہ الفاظ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھے ہیں الحیوان کی تفسیر میں۔ یہ اصل زندگی ہے، الحیات الدائمہ، ہمیشہ کی زندگی، لا زوال لها۔ اس سے پہلے دنیا کے حوالے سے لکھا گیا ہے تفسیر میں کہ اس کو زوال ہے، اس نے ختم ہونا ہے، یہ چند روزہ ہے، یہ چند سیکنڈ کی بھی ہو سکتی ہے، چند گھنٹوں کی بھی ہو سکتی ہے، چند ہفتوں کی بھی ہو سکتی ہے، چند مہینوں کی بھی ہو سکتی ہے، چند سالوں کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو زوال ہے، اس نے ختم ہونا ہے، اس کا خاتمہ ہے، اس نے گزر جانا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اور آخرت کی زندگی الحیات الدائمہ، ہمیشہ کی زندگی، الحق، اصل حقیقت، حق، لا زوال لہا، جس کو زوال نہیں ہے، جس نے ختم نہیں ہونا، بل ہی مستمرہ ابد الاباد، ہمیشہ کی زندگی جاری ہے۔ اس کو سچی بات ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی۔ دنیا کو زندگی نہیں کہا گیا، اس کو تو متاع کہا گیا ہے، اس کو تو زندگی کا نام بھی نہیں دیا جا سکتا، یہ تو الگ سے ایک بحث ہے۔ سو میرے بھائیو، اسی لیے وہ پچھتانے والا اسی زندگی کے لیے حیات کا لفظ استعمال کر کے کہے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ سو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو کل شروع ہو جائے گی، یعنی ابھی سے شروع ہو گئی نا، آج ختم ہو گیا، کل شروع ہو گیا۔ اس کل کے آنے سے پہلے اپنے کل کے لیے کچھ جمع کر لو، ورنہ موقع نہیں ملے گا، پچھتاوا بڑا ہوگا، موقع نہیں ملے گا،
بہت پچھتاوا ہوگا، ایسا پچھتاوا کہ جس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ بھی یاد رکھو کہ جو اپنے کل کی فکر کرتا ہے اللہ اس کے آج کو بنا دیتے ہیں۔ یہ جملہ سنیے، بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے میں نے، اللہ کی توفیق سے کہا ہے۔ جو اپنے کل کی فکر کرے اللہ اس کے آج کو بنا دیتے ہیں، اور جو اپنے آج کی فکر کرے اس کا کل زیر و زبر ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس کا آج بھی نہیں بنتا، وہ کل بھی ناکام ہو جائے گا۔ یعنی جو دنیا کی فکر کرے اور آخرت کی فکر نہ کرے اس کی دنیا بھی نہیں بنتی اور آخرت تباہ ہو جاتی ہے، اور جو آخرت کی فکر کرے اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں۔ یعنی جو اپنے کل کی فکر کرتا ہے اللہ اس کا آج بنا دیتے ہیں، یعنی اس کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں، اور جو اپنے کل کی فکر کے بجائے آج کی فکر کرتا ہے سارا زور آج کو بنانے میں لگاتا ہے، سارا زور دنیا کو بنانے میں لگاتا ہے، ساری توانائیاں اس زندگی کو بہترین بنانے کے لیے صرف کرتا ہے، آخرت کی تیاری سے غافل ہے، نہ اس کی عاقبت بنتی ہے نہ دنیا بنتی ہے۔ اور یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، حدیث سناتا ہوں نا آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ امام ترمذی اور دوسرے محدثین بیان کرتے ہیں، ایک پکی سچی کھری سچی بات آپ کو سنانے لگا ہوں کہ جس کا کوئی توڑ نہیں ہے، جس کا رد ممکن نہیں ہے، جس کا انکار ممکن نہیں ہے، جو تجربے سے کبھی غلط ثابت نہیں کی جا سکتی۔ جب سے نبی علیہ السلام نے یہ فرمان فرمایا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک ساری دنیا کے انٹلیکچوئلز اکٹھے ہو جائیں، اس کے ایک حرف کو بھی غلط ثابت نہیں کر سکتے، اس کے ایک حرف کا بھی انکار ممکن نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع لہ شملہ واتتہ الدنیا وہی راغمہ۔ جو اپنے کل کی فکر کرتا ہے اللہ کا حکم سامنے رکھتے ہوئے اپنے کل کے لیے دنیا میں کچھ جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر ایک شخص کے دیکھے اس نے اپنے کل کے لیے کیا جمع کیا ہے، کیا آگے بھیجا ہے، کیا تیاری کر رہا ہے۔ جو اللہ کے اس حکم پر غور کر کے ٹوٹی پھوٹی تیاری شروع کر دیتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، جس کا مسئلہ آخرت ہے کہ اس کی آخرت بن جائے، اس کی آگے کی زندگی بن جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے 3 انعامات دیتے ہیں۔ او بھائیو، یہ دنیا کے لیے دوڑنے والے سن لیں کہ نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی اور نیکی کا کام، صبح سے شام بس مال کے لیے، دنیا کے لیے، کاروبار کے لیے، پیسے جمع کرنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ وہ سن لیں یہ بات اچھی طرح کہ اگر چاہتے ہو دنیا بنے پھر نماز کے وقت دکان کا بند کرنا ہوگا، مسجد میں آ کے نماز پڑھنی ہوگی، اللہ کو یاد کرنا ہوگا، حقوق العباد کا خیال رکھنا ہوگا، رزق حلال کھانا ہوگا، جھوٹ سے پرہیز کرنی ہوگی، دھوکہ سے دور رہنا ہوگا، میرے بھائیو تب کامیابی ملے گی۔ یہ آخرت کی تیاری بھی ہے اور دنیا کے لیے کوشش بھی ہے۔ فرمایا جس کا مسئلہ آخرت ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا بھی اس کی ترجیح میں ہے لیکن سیکنڈ پرائیورٹی ہے، اس کی ٹاپ پرائیورٹی آخرت ہے، جس کی سب سے پہلی ترجیح ٹاپ پرائیورٹی آخرت ہے، فرمایا اس کو 3 انعامات ملتے ہیں۔ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل میں غنا ڈال دیتے ہیں۔ غنا کیا ہے؟ وہ دوسروں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کے دل کو تونگری اور امیری سے بھر دیتے ہیں، وہ دل کا امیر ہو جاتا ہے جو سب سے بڑا امیر ہوتا ہے۔
امیروں میں بہترین امیر دل کا امیر ہے۔ امیر وہ نہیں جس کے پاس مال کی کثرت ہو، امیر وہ ہے کہ جس کا دل غنی ہو، جس کا دل مطمئن ہو، جس کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت اور خشیت ہو، اللہ اسے لوگوں سے بے پرواہ کر دیتے ہیں۔ اور جو دل کا امیر نہیں ہوتا وہ ہر جانب دیکھتا ہے کہ کہاں ہاتھ پڑے اور وہاں سے پیسے نکلیں۔ یہ جو بڑے بڑے ڈاکو اور چور ہیں نا، جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے یا لوٹ رہے ہیں یا آئندہ لوٹنے کا پروگرام رکھتے ہیں، میرے بھائیوں ان کے پاس تو اتنا مال ہے کہ اگر روٹی سونے کے بھاؤ ہو جائے، یعنی جیسے ماشا اور تولے کی قیمت ہے نا، اس طرح روٹی بکنی شروع ہو جائے اور یہ خریدیں، تو یہی نہیں قیامت تک جو ان کی نسلیں ہیں وہ ان کے مال کو ختم نہیں کر سکتی، اتنا مال ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے سزا ہے، اللہ کی طرف سے سزا ہے، فقیری ان کے ماتھے پر لکھ دی گئی ہے کہ یہ ہر اس جگہ پہ نظر ڈالتے ہیں جہاں سے کچھ حاصل ہو سکتا ہو، چاہے حلال ہے چاہے حرام ہے۔ اور ان کے مقابلے میں وہ جو آخرت کی فکر کرنے والا ہے، اپنے رزق کے حلال کے دائرے میں چلتا ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس کی بھی خواہش ہے اسے اچھی گاڑی مل جائے، اس کی بھی خواہش ہے اس کا ایک بڑا وسیع کھلا مکان ہو، بڑا وینٹیلیٹری مکان ہو جس میں وہ رہتا ہو۔ حلال کے دائرے میں اگر اسے مل جاتا ہے اسے قبول ہے، ورنہ وہ اس مکان کو، اس گاڑی کو ہمیشہ جوتی کی نوک پر رکھتا ہے کہ نہیں، میرے حلال کے دائرے میں یہ چیز نہیں آتی، میں اس طرف آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ اللہ اس کو اس طرح مطمئن کر دیتے، اطمینان و سکون اور عزت والی زندگی گزارتا ہے۔ فرمایا اللہ اس کے دل کو تونگری سے بھر دیتے ہیں۔ دوسرا انعام وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اللہ اس کے معاملات کو درست کر دیتے ہیں۔ اللہ اس کے معاملات کو درست کر دیتے ہیں۔ جو آخرت کی فکر کرنے والا ہو، جس کا مسئلہ آخرت ہو، اللہ اس کے معاملات کو درست کر دیتے ہیں۔ اس کی زندگی الجھاؤ والی نہیں ہوتی، ادھر سے نکلا تو ادھر پھنس گیا، ادھر سے نکلا تو ادھر پھنس گیا، ادھر سے نکلا تو ادھر پھنس گیا۔ مال بھی ہے، دولت، اثاثے، سب کچھ ہے، روزانہ کچہری میں دوڑتا ہے، کبھی ایک کیس لگا ہوا، کبھی دوسرا لگا ہوا، ٹخنوں سے جا کے پسینہ نیچے اترتا ہے، کبھی ایک وکیل کی منتیں کر رہا ہے، کبھی دوسرے کے پاس بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر تھانے میں بھاگ رہا ہے، بیچارہ پسینے سے شرابور، کھلا مال اللہ نے دیا ہے، سکون سے کھانے کا وقت نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے، اللہ اس کے معاملات کو درست کر دیتے ہیں۔ یہ دوسرا انعام ہے۔ اور تیسرا انعام وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وہ بڑی خوبصورت بات ہے، بہت غور سے سنیے، پکی اور سچی بات بتا رہا ہوں، پکی ٹھکی، جس پر سچائی کی مہر لگی ہوئی ہے، یوں ایسے مہر لگی ہوئی سچی بات۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، جس کی نظر آخرت پر ہے، اللہ دنیا کو ذلیل کر کے اس کے قدموں میں پھینک دیتے ہیں۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا پکڑائی نہیں دیتی، اور جو آخرت کی فکر کرتا ہے اللہ دنیا کو اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس کے پاس آتی ہے ذلیل و خوار ہو کر، وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ یقین کر کے تو دیکھیں، اس راستے پر سفر کر کے تو دیکھیں، کیا مزہ ہے، کتنی شاندار موٹر وے ہے، سفر تو کریں نا، تب پتہ چلے گا۔ اور اس کے مقابلے میں جو دنیا کا بندہ ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کو 3 سزائیں ملتی ہیں۔ جو صرف دنیا کے لیے بھاگتا ہے، نہیں کرتا، بس اس کی فکر یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے تو اتنا اور آ جائے، وہ اس کے ماموں کا بیٹا اتنا امیر ہے تو وہ کیوں پیچھے رہ جائے، اس کے چچے کا پتر ہے، اس نے تو اتنی پراپرٹی بنا لی ہے اور اس کی تو ابھی تھوڑی سی ہے، بھائی میں نے تو اس تک پہنچنا ہے نا۔ وہ اس فکر میں دوڑے جا رہا، نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ نماز، نہ اللہ کی یاد، نہ تلاوت کلام پاک،
نہ اولاد کی درست تربیت، نہ حلال حرام کی تمیز، دوڑے جا رہا ہے، سزا کیا ملے گی؟ فرمایا من کانت الدنیا ہمہ، یہ حدیث کا دوسرا حصہ ہے۔ ویسے اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ پہلے نبی علیہ السلام نے دنیا کے حصے کو بیان کیا ہے ترتیب میں یا آخرت کے، لیکن حدیث یوں ہی ہے جو میں نے بیان کی ہے، یہ دو حصے ہیں اس کے، میرے ذہن میں نہیں یہ بات اس وقت۔ فرمایا من کانت الدنیا ہمہ، جس کا مسئلہ دنیا ہے، یعنی جس نے دنیا ہی کو اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ کہتا ہے جب جائیں گے تو دیکھی جائے گی، جب جائیں گے تو دیکھی جائے گی۔ اچھا پھر جانا تو دیکھی جائے گی نا، لگ پتا جائے گا۔ من کانت الدنیا ہمہ، جس کا مسئلہ دنیا ہے، اس کو 3 سزائیں ملتی ہیں۔ پہلی سزا جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کے ماتھے پر یہاں لکھ دیتے ہیں فقیر۔ لوگ وہ لکھا ہوا پڑھتے ہیں، وہ کیسے لکھا ہوا پڑھتے ہیں بھائی؟ فزیکلی یہ نہیں لکھا ہوتا، یعنی لٹرلی یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ ماتھے پر فقیر لکھا ہوا ہے، اس کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں پتہ چلتا ہے اس سے زیادہ فقیر کوئی نہیں ہے۔ یہ جیسے بڑے بڑے لوٹنے والوں کی حرکتیں ہیں، کوئی ایک مقدمہ ہے، دوسرا مقدمہ ہے، ساری دنیا چور کہہ رہی ہے، جیلوں میں بند ہیں۔ کچھ کیا ہوا ہے تو تبھی ایسے ہے نا، نہ کیا ہوا ہو تو ادھر ہماری طرح پھر رہے ہو نا، ہمیں کیوں نہیں پکڑ کے کوئی لے جاتا کہ آپ نے بھی اس ملک کا نقصان کیا ہے، آپ نے بھی پیسے کھائے ہیں، آپ نے بھی دولت لوٹی ہے، آپ نے بھی ڈاکہ مارا ہے۔ یہ جن کو پکڑ پکڑ کے لے کے جاتے ہیں اور بند کرتے ہیں اور کبھی چھوڑتے ہیں اور کبھی سزا ملتی ہے، اور جو دن دناتے پھر رہے ہیں جن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ لینڈ مافیا والے۔ یہ دیکھو نا، ایک لینڈ مافیا کا سرغنہ جو پاکستان کا سب سے بڑا لینڈ گریبر ہے، لینڈ گریبر، اس کے متعلق تو کوئی زبان سے لفظ نہیں نکال سکتا، کوئی میڈیا والے، کوئی اور آدمی، اتنا بااثر ہے۔ ہر ایک کو تو پلاٹ دیے ہوئے ہیں، ہر ایک کو کوٹھیاں دی ہوئی ہیں، ہر ایک کو فارم ہاؤسز دیے ہوئے ہیں، ہر ایک کو محلات تعمیر کر کے دیے ہوئے ہیں، فوجیوں کو بھی غیر فوجیوں کو بھی۔ کون بات کرے، کون اس کا نام لے؟ سمجھ گئے نا، اس کا نام تو آپ جانتے ہیں نا۔ وہ جو کچھ عرصہ پہلے اسکوٹر پر پھرا کرتا تھا، آج سے 25 سال 30 سال پہلے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی بول سکتا ہے، کوئی نام لے سکتا ہے؟ تو یہ جو پھر رہے ہیں، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، ان کی حرکتوں سے پتہ چلتا ہے ان سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے پیسے کی۔ وفرق علیہ شملہ، اللہ دوسرا عذاب یہ دیتے ہیں کہ اللہ اس کو الجھا دیتے ہیں مسائل میں۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ جو آخرت کی فکر کرے اللہ اس کے معاملات کو درست کر دیتے ہیں۔ حدیث کے کیا الفاظ ہیں؟ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اور اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اللہ اس کے معاملات کو خراب کر دیتے ہیں۔ ادھر پھنسا ہوا، ادھر سے نکلا تو ادھر پھنس گیا، ادھر سے نکلا تو ادھر پھنس گیا، ادھر سے نکلا تو ادھر پھنس گیا، ادھر بھی ذلیل ہو رہا ہے، ادھر بھی ذلیل ہو رہا ہے، گالیاں پڑ رہی ہیں، برا کہہ رہے ہیں لوگ، سارے لوگ نکارائے عام، یعنی نکارائے خلق خدا۔ کوئی ایک برا نہیں کہہ رہا کہ حسد کی وجہ سے برا کہہ رہا ہو، دشمنی کی وجہ سے برا کہہ رہا ہو، سبھی کہہ رہے ہیں برا ہے۔ اللہ معاملات کو الجھا دیتے ہیں، آگے دوڑ پیچھے چھوڑ، وہ جتنا دوڑتا جاتا ہے اتنے اللہ اس کو الجھاتے جاتے ہیں۔ جس کو اللہ الجھاؤ میں ڈال دیں اس کو کوئی، اس کے معاملات کو کوئی سلجھا سکتا؟ ہاں، ایک ہی طریقہ ہے، اپنے رب کی طرف آ جاؤ، سچی توبہ کرو، معاملات سلجھ جائیں گے، درست ہو جائیں گے، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور تیسری سزا کیا ہے؟ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ۔ وہ بھاگنے والے بیوقوف، کیا تو اس حقیقت کو نہیں جانتا کہ دنیا تو تجھے وہی ملے گی جو تیرے مقدر میں ہے؟ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ،
دنیا تو اس کے پاس اتنی ہی آتی ہے جو اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ اگر بندے کو اس بات پر ایمان پکا ہو جائے کہ دنیا مجھے وہی ملے گی جو میرے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے، تو بندہ غلط حرکتیں کرے نہیں، وہ تو ایک درست دائرے میں ہی گھومے نا، حلال کے دائرے میں ہی کوشش کرے کہ ملنا ہوا تو مل جائے گا، نہیں ملا تو میرے مقدر میں نہیں ہے۔ اس کو حرام کے لیے ہاتھ آگے بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں، حلال کے دائرے سے نکلنے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ ملے گا اسے وہی جو اس کے مقدر میں ہے۔ لیکن حضرت انسان اپنی بیوقوفی کی وجہ سے وہی جو اس کو حلال ذریعے سے ملنا ہوتا ہے، بعض اوقات جلدی تیزی کر کے حلال کے دائرے سے نکل کے حرام کے ذریعے کمانے کی کوشش کرتا ہے، اور اسے وہ حرام کے راستے سے ملتا ہے۔ جو اسے اگر صبر کر لیتا، حلال کا دائرہ رکھتا، تو اسے وہ بھی مل جاتا۔ وہ حضرت علی کی مشہور بات ہے، اختصار سے بات کر دیتا ہوں فوراً، تاکہ بات آ گئی ہے بات سمجھا دوں۔ حضرت علی اپنی سواری پہ آئے، مسجد کے باہر اپنی سواری سے اتر کے نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جانے لگے۔ ایک شخص سے کہا، یہ میری سواری کی مہار پکڑو، یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ اندر گئے تو پیچھے اس نے یہ کیا کہ اب وہ نماز کے لیے چلے گئے ہیں، ظاہر ہے کچھ دیر کے بعد ہی آئیں گے۔ اس نے سواری کی مہار اتاری، ساتھ ہی جا کے مارکیٹ میں وہ مہار 2 درہم کی بیچ کے چلا گیا۔ حضرت علی باہر آئے، سواری کھڑی ہے، نہ وہ شخص ہے نہ سواری کی مہار ہے۔ ساتھ بازار میں چلے گئے کہ یہاں سے مہار خرید لوں، تو دیکھا کہ ایک دکاندار نے وہ مہار ایسے لٹکائی ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنی چیز پہچان لی، جیسے ہوتا ہے آدمی اپنی چیز فوراً پہچان لیتا ہے۔ اسے کہنے لگے، بھئی یہ مہار تو نے کہاں سے لائی ہے؟ کہنے لگا، جی حضرت ایک شخص آیا تھا، ابھی تو 2 درہم کی دے کے چلا گیا ہے، میں آپ سے منافع نہیں لیتا، 2 درہم کی ہی دوں گا۔ حضرت علی نے اس کو 2 درہم دے کے وہ مہار خرید لی، اور کہنے لگے کہ اس شخص نے جلدی کی، اس کے مقدر میں 2 ہی درہم تھے۔ جب میں نے اس کو کہا میری سواری کی مہار پکڑ کے یہ کھڑے ہو جاؤ، تو میں نے نیت کر لی کہ واپس آ کے اس کو 2 درہم دوں گا، واپس آ کے اس کو 2 درہم دوں گا۔ اب دیکھیے اس کے مقدر میں 2 ہی درہم تھے، اس کو مل گئے، لیکن اس نے جلدی کی، حرام کے راستے سے، غلط راستے سے 2 درہم حاصل کیے۔ ادروائز یہ ہوتا کہ اگر وہ وہیں کھڑا رہتا، حضرت علی واپس آتے، اسے 2 درہم دیتے، وہ اس کے لیے حلال تھے، وہ اس کے لیے حلال تھے۔ سو میرے بھائیوں، بات کو سمجھنا ہے۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، دنیا تو وہی ملے گی جو میرے اور آپ کے مقدر میں ہے، تو پھر حلال کے دائرے سے نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ حلال کے دائرے میں کوشش کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا وہی ملے گی جو میرے مقدر میں ہے، اس کے بعد میں دنیا کے لیے کوئی کوشش نہ کروں، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں حلال کے دائرے میں کوشش کرنی ہے، حلال کے دائرے میں جو اللہ رب العالمین نے آداب احکامات بتلا دیے ہیں، ان آداب اور احکامات کو سامنے رکھ کے دنیا کے لیے کوشش کیجئے۔ اللہ آپ کی اس تھوڑی دنیا میں برکت ڈال کے اس کو آپ کے لیے کافی اور وافی کر دیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔